کرو. کسی کو یہ کہنے پر مجبور مت کرو کہ اگر کسی کے گھر میں جوان بیٹی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی نہیں بلکہ جہنم کا عذاب مسلط کر دیا گیا ہے. وہ جہاں جہاں جاتا ہے بغیر جہیز کی کوئی سننے والا نہیں. تم نوجوان ہو, تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا انسان کی اولاد سمجھ کر. اگر تمہاری ماں تمہیں یہ سمجھتی کہ میرے پیٹ سے انسان نہیں بلکہ کسی بندر نے جنم لے لیا ہے تو خدا کی قسم وہ تمہیں پھینک دیتی اور کبھی انسانوں کے اسکول میں تمہیں داخلہ نہیں ملتا. تمہارا باپ تمہیں اپنی اولاد نہیں سمجھتا. کالج اور یونیورسٹی میں پروفیسر تم پر محنت نہیں کرتے. بسوں میں کنڈکٹر تمہیں انسان نہیں سمجھتا. ریل گاڑی میں تمہیں ریزرویشن نہیں ملتے. فلائٹ میں تمہیں سیٹ نہیں ملتی. ہندوستان کی حکومت میں تمہیں ملازمت نہیں ملتی کیونکہ ملازمت کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے, جانوروں کی نہیں. تمہاری ماں نے تمہیں انسان سمجھا, تمہارے باپ نے تمہیں انسان سمجھا, تمہارے پرائمری اسکول کے ٹیچروں نے تمہیں انسان سمجھا, کالج اور یونیورسٹی کے پروفیسر نے تمہیں انسان سمجھا, گلی گلی سڑک سڑک پر چلنے والے انسانوں نے تمہیں انسان سمجھا. بچپن سے جوانی تک تمہیں انسان سمجھا جاتا رہا, لیکن جب تمہارے نکاح کا وقت آیا تو پہلی بار تم نے یہ ثابت کیا کہ 25 سال تک جو لوگوں نے مجھے انسان سمجھا تھا یہ غلط سمجھا تھا. دراصل میں انسان نہیں, ایک شکاری کتا ہوں, ایک درندہ ہوں جو نکاح کے وقت میں ہم گھروں میں آگ لگا دیتے ہیں, جھوپڑی سے لے کر محلوں تک کو خاک سر کر دیتے ہیں. اور جب وہ غریب اپنی بیٹی کو تمہارے ہاتھ کے حوالے کرتا ہے, وہ غریب تمہیں انسان سمجھ کر اپنا داماد بناتا ہے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہے, اس وقت اگر وہ غریب جانتا کہ تم جنگل کے درندے ہو, تم بھکاری ہو, تو کبھی شاید وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دیتا. لیکن وہ تمہیں انسان سمجھتا ہے, انسان کی اولاد سمجھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ تمہارے سینے میں ایک انسان کا دل دھڑک رہا ہے. شاید تم انسانیت کا احترام کر سکو گے, شاید تم انسانیت کے دھڑکتے ہوئے دل کی دھڑکنوں کو سمجھ سکو گے, شاید تمہیں ایک بیٹی کے بوڑھے ماں باپ کی تڑپ کو سمجھ سکو گے. وہ تمہیں انسان کی اولاد سمجھ کر اپنا داماد بناتا ہے, اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیتا ہے. لیکن تم اس معصوم لڑکی پر ظلم و جبر اور ستم کے پہاڑ توڑتے ہو, اور جب اس سے مطالبہ کرتے ہو کہ تم اپنے باپ کے گھر کو لوٹ کر میرے گھر کو بساؤ, اس بوڑھے کی کمائی سے من نوجوان کے سر پر تاج پہناؤ, تو بزرگوں اور دوستوں پہلی بار انسانیت کو احساس ہوتا ہے کہ انسانیت کی شکل میں یہ کوئی درندہ تھا, انسانیت کی شکل میں یہ کوئی ڈاکو تھا, انسانیت کی شکل میں کوئی شکاری کتا تھا جس کے ہاتھ میں ایک معصوم لڑکی کا ہاتھ دے دیا گیا. اپنوں کے ستم ہم سے بتائے نہیں جاتے, اپنوں کے ستم ہم سے بتائے نہیں جاتے, یہ حادثے تو وہ ہیں جو سنائے نہیں جاتے. بزرگوں اور دوستوں